ابھی ایک خبر باقاعدہ طور پر تو نہیں دی گئی، میڈیا کے اندر نہیں آئی رسمی طور پر، غیر رسمی طور پر سوشل میڈیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں ایک نشست ہوئی ہے، پاکستان کے جو امنیت اور امن و امان کو قائم رکھنے والے ادارے، سلامتی کے اداروں کے ساتھ انہوں نے بلایا ہے، سارے مفتیوں کو بلایا ہے، مصدقہ خبر نہیں ہے، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یا بعض گروہوں نے جو لیک کی ہے خبر، انہوں نے بلایا ہے ایک کثیر تعداد مختلف مسالک کے، سنی مسالک کے مفتی بلائے ہیں، وہ سارے مفتی جو اس فضا میں دخیل ہیں، ملوث ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، نکلواتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور شیعہ بھی چند شخصیات کو انہوں نے بلایا ہے اور بلا کر انہیں ہدایت کی ہے، نصیحت کی ہے، واللہ عالم کیا کہا ہے وہ ابھی بات سامنے نہیں آئی۔ اور یہ ایک سوال تھا کہ حکومت اس ساری فضا میں تماشبین کیوں بنی ہوئی ہے، کیوں حکومت انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ریلی کن جذبات کے ساتھ اور کن احساسات کے ساتھ اور کن محرکات کے ساتھ نکالی جا رہی ہے، یہ بخوبی سب کو پتہ ہے۔ مثلا یہ شیعہ مسلک کے خلاف، شیعہ مذہب کے خلاف، شیعہ اعتقادات کے خلاف، شیعہ شخصیات کے خلاف یہ کھل کے نعرے بازی کرتے ہیں اور شعار دیتے ہیں اور گلے کاٹنے کی بات کرتے ہیں، یزیدیت زندہ باد کے اپنی ریلیوں کے اندر نعرے لگاتے ہیں، اور حکومت باقاعدہ ایسی ریلیوں کی اجازت پاکستان کے قانون کے مطابق کسی کو بھی نہیں ہے، شیعہ کرے، سنی کرے، بریلوی، دیوبندی یا سیاسی، جس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہو، جس سے شہر کا امن خراب ہوتا ہو، جس میں پاکستانی شہریوں کی جان و مال و ان کا تحفظ خطرے میں پڑتا ہو، اس قسم کے اجتماعات، اس قسم کی ریلیاں قانوناً جرم ہیں۔ یہ ریلیاں جن میں سر عام کھلے بندوں آ کر یہ جرم ہو رہا ہے، سرکار باقاعدہ انہیں اجازت دیتی ہے کہ یہ ریلی آپ نکالیں، یہ لاکھوں کے اجتماعات کریں، اور اس کے اندر وہ سب کچھ کرتے ہیں اور حکومت ساتھ ہوتی ہے، پولیس ان کی تحفظ دیتی ہے، پولیس ان کو بہت ساری سہولتیں جو پولیس سے مربوط ہیں وہ دیتی ہیں، اور جو پولیس سے مربوط نہیں ہیں وہ سہولتیں دوسرے دیتے ہیں ان کو، سرکاری ادارے۔ مثلا جو اس کی واضح مثال اسلام آباد ریلی ہے، اسلام آباد ریلی کے انعقاد کے لیے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر اس کالعدم، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اکثر مفتی کالعدم تنظیموں کے سربراہ اور ممبران ہیں، تنظیمیں پاکستان کے قانون کے مطابق کالعدم ہیں، اور ابھی نیشنل ایکشن پلان ختم نہیں ہوا پاکستان سے، عملاً سست ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ کئی سالوں سے پاکستان کے اندر پشاور اسکول پر حملے کے بعد سے ساری سیاسی جماعتوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلان بنایا تھا پاکستان کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے، نیشنل ایکشن پلان، جس کے مطابق فوج کو پولیس والے اختیارات دے دیے گئے تھے تاکہ فوج ملک کے اندر امن قائم کرے۔ اس لیے فوج نے آپریشن کر کے بہت سارے دہشت گرد گروہوں کو پکڑا اور ختم بھی کیا۔ وہ نیشنل ایکشن پلان ابھی موجود ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق فرقہ واریت میں ملوث سارے مدرسے بند کرنے تھے، ان کو سارے افراد ختم کرنے تھے، تنظیمیں ختم کرنی تھیں، اور مجرمین سارے پکڑ کے جیلوں میں ان کو سزائیں دینی تھیں۔ ایکشن پلان کا یہ معنی تھا، اور وہ ایکشن پلان بھی ابھی موجود ہے۔ کالعدم تنظیمیں جن کو اسی وجہ سے کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور ان کالعدم تنظیموں کو باقاعدہ سرکار اجازت دیتی ہے، اجازت بھی نہ اس طرح سے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آ کر درخواست دے کے اجازت لیں، بلکہ ڈپٹی کمشنر کو فون کر کے اپنے مدرسے میں بلاتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر ان کو اجازت دیتا ہے، اور پھر باقاعدہ اس ریلی کی سرپرستی کرتے ہوئے صدارت بھی کرتا ہے، جس میں علنی یزید زندہ باد اور جس میں علنی شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ حکومتی اعلیٰ عہدیدار، ایڈمنسٹریٹر شہر کا، دارالخلافہ کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور باقی شہروں میں بھی ایسا ہی ہے۔
کسی بھی شہر میں کوئی بھی طبقہ آج شیعہ کے خلاف ریلی نکالے اور اس کے اندر جتنی مغلظات ہیں وہ اظہار کرے، حکومت کی طرف سے کوئی قدغن، کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور اگر جواب میں شیعہ آئیں کہ ہم امن اور وحدت کے لیے ریلی نکالتے ہیں، آپ تجربہ کر لیں، اجازت نہیں ہے آپ کو. عزاداری کے جلوس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، امن کی ریلی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ باقاعدہ حکومتی پالیسی کے تحت یہ لگتا ہے ایسے ہو رہا ہے. صدر مملکت نے ان مفتیوں کو بلا کر ایک اجلاس کیا. ظاہر ہے صدر مملکت نے اپنے آپ کو ایک ناصح اور ایک واعظ کی حد تک رکھا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے اعلیٰ اختیاراتی شخص صدر مملکت ہوتا ہے. یہ مملکت کا سربراہ ہے، وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہے. حکومت میں وہ کابینہ اور وزیر آتے ہیں، حکومت میں منسٹریاں آتی ہیں، حکومت میں ادارے صرف آتے ہیں، اور مملکت میں پوری قوم آتی ہے، پوری سرزمین آتی ہے، پورا نظام آتا ہے، پورا سسٹم آتا ہے. مملکت کا سربراہ صدر ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور مملکت کے سربراہ کے انڈر ہیں سب، فوج ان کے اختیار میں ہے. صدر مملکت کے دستخط سے فوج کا چیف بنتا ہے، پولیس کا چیف بنتا ہے، اعلیٰ اختیارات جتنے جج، یہ سارے صدر مملکت کے دستخطوں سے بنتے ہیں. سب سے اعلیٰ عہدہ پاکستان کے اندر صدر مملکت کا ہے. لیکن صدر مملکت کئی عرصے سے، گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ایک برکت والے شخصیت کی علامت کے طور پر، جیسے مزار پہ متولی بیٹھا ہوتا ہے، باقی اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلا کے نصیحت کر دی، تراویاں چیک کر دیں یا ایس او پیز بنا کے، یہ حیثیت نہیں ہے صدر کی. صدر اپنے اختیارات استعمال کریں. ابھی بلایا ہے انہوں نے علماء کو اور بیانیاں دلوا کے انہیں بھیج دیا ہے. یہ مصدقہ خبر ہے. لیکن غیر مصدقہ خبر یہ ہے کہ بعض سیکیورٹی اداروں نے بھی ان سارے مفتیوں کو بلا کر، اور ظاہر توقع تو یہی ہے کہ انہیں سمجھایا ہے، انہیں ہدایت کی ہے کہ یہ کام نہ کریں. اب یا یہ خبر پوری وضاحت کے ساتھ آئی کہ کیا پالیسی وہاں بنی ہے اور کیا عہد ان سے لیا گیا ہے، اور یا پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ ریلیاں جاری رہتی ہیں، اگر یہ تکفیریت کے نعرے سڑکوں پہ جاری رہتے ہیں، وال چاکنگ ہو رہی ہے، اور یہ مفتی دیکھیں ان کا کردار کیا ہے. یہ جب سرکاری میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو وہاں پر وحدت کی باتیں کرتے ہیں، اتحاد کی باتیں کرتے ہیں وہاں پر یہ بات. اور یہ سارے مفتی وہی ہیں جنہوں نے پیغام پاکستان بیانیے پر دستخط کیے ہوئے ہیں. 1800 مفتیوں کے دستخط ہیں پیغام پاکستان پر. یہ جو ریلیوں میں شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، پیغام پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. قومی یکجہتی کونسل میں لکھا ہوا ہے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن یہی مفتی جنہوں نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ مفتی ریلیوں میں کافر کہتے بھی ہیں، کہلواتے بھی ہیں آ کر. اب یہ دوغلے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ پریس کانفرنس میں آ کے اور بات کرتے ہیں، یہ ریلی میں جا کے اور بات کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتیوں کی جہاں بھی میٹنگ ہو، سرکاری طور پر حتمن ہو، ادارے سارے مفتیوں کو بلا کر انہیں ایک کلپ سنائیں. انڈیا کے ایک میجر کا کلپ ہے پاکستان کے بارے میں، میرے خیال میں کوئی 15-20 منٹ کا ہے. وہ سب دنیا نے پڑھا ہوا ہے، گردش کر رہا ہے. گوراو کیا ہے؟ آریہ. گوراو آریہ وہ میجر ہے انڈین آرمی کا. اس نے پاکستان کے مذہبی لوگوں کے بارے میں ایک کلپ دیا. وہ انڈیا حکومت کو نصیحت کر رہا ہے. یہ ان مفتیوں کو سنانا چاہیے. ان کو اجلاس بلا کر یہ کلپ سنو کہ سنو تمہارے بارے میں دشمن کیا سوچ رہا ہے، تم کون ہو اور دشمن کتنی امیدیں تم سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس میجر نے، انڈین آرمی کے میجر نے سوشل میڈیا پر یہ کہا ہے، انڈیا حکومت کو کہہ رہا ہے
کہ پاکستان تو بہت آسان ہے پاکستان کو ختم کرنا، اور پاکستان ختم کرنے کے لیے صرف 5 کروڑ روپیہ چاہیے، صرف 5 کروڑ روپیہ۔ 5 کروڑ روپے سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ مولوی مفتی جتنے پاکستان میں ہیں یہ 5-5 ہزار روپے تنخواہ، اس نے بہت کچھ کہا ہے ان کے بارے میں، اور کہا کہ یہ 5-5 ہزار روپے تنخواہوں پہ کہیں نماز پڑھاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان سب کو آپ نیٹ ورک بنا کے دو، ان کو سوشل میڈیا آئی ڈی بنا کے دو، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ان سب کو چینل بنا کے دو۔ انڈین آرمی کو کہہ رہا ہے، بنا کر دبئی میں ان کے سینٹر بناؤ، اور ہر مفتی کو 2 لاکھ مہینے کا دو، 2 لاکھ 5,000 روپے لینے والے کو 2 لاکھ روپیہ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو سارا بکو مال ہے، انڈیا کی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ آسانی سے ان کو خرید کر، اس نے جو بات کی وہ یہ کہی، خوفناک بات ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان کے نزدیک، سب کے نزدیک سب واجب القتل ہیں۔ آپ ان کی کتابیں، ان کے فتوے، ان کے لٹریچر، ان کی فیس بک، ان کے چینل دیکھو اگر، اور ان کی ریلیاں، وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں ان ریلیوں کا، کہ ان کے نزدیک دوسرے ان کے علاوہ سارے واجب القتل ہیں۔ تو وہ انڈین حکومت کو کہہ رہا ہے کہ جو قوم اور جس قوم کے مفتی اپنی ساری قوم کو واجب القتل سمجھتے ہیں، تو انڈیا کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا؟ مذہبی طور پر تو ان کے اوپر حجت تمام ہوئی ہوئی ہے، ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے یہ واجب القتل ہے، کافر ہیں، اور کافر واجب القتل ہے، تو پھر انڈیا کرے نا یہ کام۔ وہ اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ 2-2 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اور چند مہینے کا، اس نے کہا ہمیشہ کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں چند مہینے کا یہ کام ہے، 2-2 لاکھ روپیہ ان کو دو، اور اس نے نام بھی لیا، موریشیس سے لا کر ان کو، ان کے وہاں سے اکاؤنٹ میں آئیں، انڈیا سے نہیں بھیجنا، کسی اور ملک سے، کسی انگلینڈ سے، کسی اور ملک سے، عرب ملک سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالو، اور پھر ان سے ساری قوم ذبح کروا دو۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندو، کرسچین، یہودی، تاریخ بھر میں انہوں نے اتنے مسلمان نہیں مارے جتنے مسلمانوں نے مسلمان مارے۔ یہ چیلنج ہے اس کا، اور یہ کام مفتیوں نے مفت میں کیا ہے، مفت میں یہ خدمت کی ہے انہوں نے۔ اب آپ توجہ کریں کہ وہ جو انڈین حکومت کو کہتے ہیں 5 کروڑ روپے خرچ کرو اور سارے پاکستان کے مفتیوں سے اور پاکستانیوں سے سب مروا دو، اس نے کہا شیعوں کو تو دیر ہی نہیں لگے گی، اگر ان سارے مفتیوں میں 2-2 لاکھ روپیہ بانٹو تو دیر ہی نہیں لگے گی، چونکہ شیعوں کے لیے تو یہ نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ساری قوم کو ختم کرنا ہے۔ اور اس نے کہا صرف شیعوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بریلوی دیوبندی کو واجب القتل سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلوی کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ یہ کلپ سنا ہوا ہے اکثر نے، میں نے سب سے آخر میں میں نے سنا ہے دیر سے، اس سے پہلے سب سن چکے تھے، چونکہ آج کا نہیں ہے پہلے کا ہے، اور وہ ان ریلیوں کے حوالے دے رہا ہے، اور ان مفتیوں کو سرکار بلائے، یہ ادارے بلائیں اور یہ کلپ ان کو سنائیں کہ تم ایسے مفت کے دشمن کے آلہ کار بنے ہوئے ہو۔ اور جو کچھ یہ انڈین میجر ابھی سوچ رہا ہے اور انڈین آرمی کو، یہ انڈین حکومت کو مشورہ دے رہا ہے، یہ کام عرب پہلے کر چکے ہیں، اور 5 کروڑ سے نہیں، 5 ارب سے بھی زیادہ خرچ کر چکے ہیں، اور یہ قتل عام کروا چکے ہیں، اور ابھی بھی انہی کا ہاتھ ہے اس کے اندر۔ یہ سلسلہ جاری ہے کرو فر سے۔